حضرت نے فرمایا ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر آپ غور و فکر کریں کہ جو نماز ہے نا، فرائض سے پہلے جو سنن قبلیہ ہوتی ہیں اور بعد میں جو سنن بعدیہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری علتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کی بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ اصل تو فرض ہے، تو اللہ نے فرض سے پہلے سنت رکھ لی کہ کوشش یہ کریں کہ جب آپ فرض پڑھیں تو آپ کا ذہن کیا ہو؟ بالکل یکسو ہو، کیونکہ جب انسان فرض سے پہلے سنتیں پڑھے گا نا تو جتنی طبیعت نماز کی طرف مائل ہونے لگے گی، اس ماحول میں انسان اپنے آپ کو محسوس کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو باہر کے جو خیالات ہیں جو ذہن میں آ رہے ہوں گے تو کم از کم وہ سنتوں میں آ جائیں، اتنا برداشت ہوگا۔ لیکن اگر جیسے ہی فرض کریں کہ آپ فوراً اپنے گاڑی کھڑی کر دی، گھر سے نکلے اور آپ نے کہا کہ سنت بعد میں پڑھوں گا اور جماعت میں شریک ہو گئے، تو اب بساؤ کا انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ جو کام چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا تو اس کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ یہ خیالات سنتوں میں ہوں، چل جائیں، کیونکہ فرض نماز کے بہت اہم ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سنتوں کا اہتمام اسی وقت پہ کریں جس موقع پہ سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام کا یہ اختلاف بھی رہا ہے۔ صاحب قدیر نے، ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں بھی نقل کیا ہے کہ فقہاء کرام کے دو قول ہیں کہ جن سنتوں کو ان کی اصل جگہ پہ نہ پڑھا جائے اور بعد میں پڑھا جائے تو وہ سنتیں نہیں رہتی، اگرچہ یہ قول مفتہ بھی نہیں ہے، لیکن ہے پھر بھی اختلاف تو ہے۔ اسی لیے مستقل طور پر یہ جو عادت بنی پڑی ہے، اللہ معاف فرمائے کہ فجر کی سنتیں کبھی رہ جاتی ہیں، بہت غلط بات ہے۔ فجر کی سنتیں بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی سنتیں مؤکدہ ہیں سب میں سے زیادہ مؤکد فجر کی سنتیں ہیں۔ ظہر کی 4 سنتوں کے ساتھ بھی قریب یہی معاملہ ہے، بلکہ وہ بیچاری سنتیں بڑی بیچاری وہ ہیں، مرحوم سنتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی طرف توجہ کم ہی نہیں ہوتی۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ دوپہر کا وقت کام کاج کا ہوتا ہے، کھانے پینے کا ہوتا ہے، تو فرض میں شرکت کر لی اور سنت بعد میں پڑھ لی۔ اب کہیں پہ جماعت 1:15 بجے ہو رہی ہے اور آپ کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں، آپ اس مسجد کا رخ کریں جہاں پہ جماعت 1:30 بجے، کم از کم تسلی سے سنتیں تو پڑھ سکیں گے نا۔ کبھی کبھار ہو جائے تو اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو رکھی گئی، اس لیے رکھی گئی ہے کہ انسان کی مناسبت ہو نماز کے ساتھ اور ان چیزوں کو محسوس کرے، اور جب فرض نماز پڑھنے کا موقع ہو تو مکمل یکسوئی ہونی چاہیے نماز کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور سنت بعدیہ رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ نماز میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے تاکہ اس کی تلافی ہو جائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ایک ترغیب دی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھ کے نماز کی جگہ میں بیٹھا ہوتا ہے تو مسلسل فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بظاہر دیکھا جائے تو کوئی خاص بات تو نہیں ہے، لیکن خاص بات کیا ہے کہ وہ اب تک وہ اسی یکسوئی والی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے نماز والی کیفیت کو اتنا اہم سمجھا ہوا ہے کہ اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں نماز کو ختم کروں، اور وہ 15 منٹ 10 منٹ یا فجر سے لے کے عشاء تک اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس میں بیٹھنے سے کیا ہوگا کہ جو نماز میں کمی کوتاہی تھی نا، وہ بیٹھنے کی وجہ سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ یا نماز کے بعد کی سنتیں ہیں، نوافل ہیں، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو نماز کے ساتھ گہرا ایک تعلق ہو،